السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ وقت اور تاریخ بھائی بہت ہی ظالم چیزیں ہیں۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کئی دہائیاں حکومت کی، لیکن پھر وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے، اور کئی ایسے حکمران بھی پیدا ہوئے جنہوں نے چند سال حکومت کی لیکن وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ دور حاضر میں تخت نشین ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اس کی کرسی وہ بڑی ہی مضبوط ہے اور وہ جیسے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ اسی کوشش میں اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے اور پھر تاریخ کا ولن بن جاتا ہے۔ تو جناب پاکستان میں بھی دیکھ لیں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ بات اب پتھر پہ لکیر کی طرح بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی دفاع اور خارجہ پالیسی کے میدان میں تمام تر کامیابیوں کے باوجود اس وقت عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حکومت کو عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت دینے کا ڈر ہے، خوف ہے، اور عمران خان کی ملاقاتوں پر یہی کوئی گزشتہ 6 ماہ سے پابندی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والی ان کی بہنیں، وہ عمران خان کا جو پیغام ہوتا تھا نا، وہ بیرون ملک موجود ان کی سوشل میڈیا ٹیم تک پہنچاتی ہیں، اور پھر وہاں سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جو پاکستان کی سیاست کو پھر ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص جیل میں بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا کے ایک پیغام کے ذریعے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، عمران خان کی قید کو کوئی 1010 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور ہر گزرتا دن ان کی مقبولیت میں وہ تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اب حکومت نے اس کا انہوکا توڑ نکالنے کا سوچا ہے، اور وہ توڑ یہ ہے جناب کہ پاکستان سے اپوزیشن کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ پہلے عدلیہ کو یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے قابو میں کیا گیا، پھر میڈیا کو مینج کیا گیا، جس پر آج اسی ولاگ میں ذرا آگے چل کے تفصیل سے بات کروں گی۔ اچھا، عمران خان کی پارٹی کے رہنماؤں کو پھر اس چالاکی سے مینج کیا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی احتجاج کا نام بھی نہیں لیتا ہے۔ اب عمران خان کی آنکھ اور ان کی مجموعی صحت وہ کیسی ہے تو کوئی حکومت سے اس کا جواب مانگنے کی زحمت ہی نہیں کرتا یہاں۔ یوں پاکستان تحریک انصاف تو پھر اب ایک ایسی جماعت بن چکی ہے نا، جسے آپ دیکھیں کہ ہر قسم کی مکمل آزادی ہے۔ ان کو پارلیمنٹ کے اندر بولنے کی آزادی ہے، ان کو خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کی آزادی ہے، بس شرط یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات نہ کی جائے، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی تحریک چلانے کی کوشش بھی ہرگز نہ کی جائے۔ اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں قبرستان جیسی خاموشی پیدا کر کے وہ عمران خان کا نام تاریخ سے مٹا لیں گے۔ اچھا، کہتے یہ ہیں کہ آج سے یہ کوئی 2500 سال پہلے موجودہ ٹیکسلا میں ہندو راجہ امبی کی حکومت تھی۔ راجہ امبی جہلم کے راجہ پورس کا مخالف تھا، اس لیے راجہ امبی نے راجہ پورس کے خلاف اسکندر اعظم سے اتحاد کر لیا، جو کہ اب یونان، فارس اور افغانستان فتح کرنے کے بعد وہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ لیکن راجہ پورس نے اسکندر اعظم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ پورس آج بھی آپ دیکھیں تاریخ میں زندہ ہے، جبکہ راجہ امبی وہ اسکندر اعظم کی غلامی قبول کر کے اپنا اقتدار بچانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن تاریخ سے اس کا نام مٹ گیا۔ اچھا، ایک قصہ اور بھی مشہور ہے بڑا، کہ ایک مرتبہ راجہ امبی کے بیٹے نے کہا کہ میں راجہ پورس کا نام مٹا کر دکھاؤں گا۔ راجہ امبی نے کہا کہ بھائی وہ کیسے؟ تو راجہ امبی کے بیٹے نے ایک تختی پر راجہ پورس کا نام لکھ کر اسے مٹا دیا۔ تو راجہ امبی اپنے نالائق بیٹے کی اس احمقانہ حرکت پہ صرف ایک لمبا سانس ہی لے کر رہ گیا۔ تو اب آپ ذرا پاکستان کی صورتحال دیکھیں نا، تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار وہ اسکندر اعظم جیسا ہی ہے، حکومتی اتحاد وہ راجہ امبی، اور عمران خان کا کردار راجہ پورس جیسا ہی دکھائی دیتا ہے نا۔ اور مسلم لیگ نون راجہ امبی کا وہ بیٹا ہے جو تختی پہ نام لکھ کر مٹانے سے سمجھتا ہے کہ اس طرح سچ مچ دشمن کا نام مٹ جائے گا۔ خیر، تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ پاکستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپوزیشن کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفایا ہی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادھا ناچے گی۔ جمہوریت میں جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک مضبوط اپوزیشن وہ حکومت کی کارکردگی پر ظاہر ہے کہ نظر رکھتی ہے، حکومت کے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور عوامی مسائل کو ایوان تک پہنچاتی بھی ہے۔ اگر حکومت گاڑی ہے تو اپوزیشن اس کا بریک سسٹم ہے، تاکہ طاقت وہ بے قابو نہ ہو جائے۔ اپوزیشن سوال پوچھتی ہے، احتساب کرتی ہے، اور پھر متبادل پالیسیز وہ بھی پیش کرتی ہے، اور جہاں پر یہ اپوزیشن یہ آزاد اور مضبوط ہونا، وہاں پہ پھر جمہوریت وہ مستحکم ہوتی ہے، جبکہ کمزور اپوزیشن وہ ظاہر ہے کہ آمریت کو جنم دیتی ہے۔ اب جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کو دشمنی نہیں، بلکہ
بہتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ تنقید ہی تو حکمرانوں کو جواب دہ بناتی ہے جناب۔ لیکن آپ کو اس وقت کسی بھی عوامی ایشو پر پاکستان میں کوئی احتجاج وہ دکھائی نہیں دے گا۔ پاکستان میں جمہوریت اب وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے، لگتا ہے کہ یہاں تو پھر اپوزیشن کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ آخر سوال پوچھنے، تنقید کرنے اور احتجاج کرنے جیسے پرانے فیشن کے کاموں کی اب کیا ضرورت رہی ہے؟ تو جناب اب حکومت آپ نے دیکھا نا کہ خود ہی اپنی تعریف بھی کر لیتی ہے، خود ہی تالیاں بھی بجا لیتی ہے اپنے لیے، اور خود ہی عوام کی طرف سے شاباش بھی وصول کر لیتی ہے۔ تو یہ ہے نا کمال کی بات۔ پھر اچھا، پہلے زمانے میں اپوزیشن حکومت سے مہنگائی، بے روزگاری اور وعدوں کے بارے میں سوال کرتی تھی، احتجاج ہوا کرتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری صرف اور صرف سوشل میڈیا نے کسی حد تک سنبھال رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اسمبلی میں بھی وہ ایک سکون کا عالم ہے، نہ شور شرابہ، نہ واک آؤٹ اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا احتجاج۔ ویسے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پوری پارلیمنٹ کسی یوگا کلاس میں تبدیل ہو گئی ہو؟ اگر کوئی زیادہ سوال پوچھ لے تو وہ فوراً پھر قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار پاتا ہے۔ جو احتجاج کرے وہ شر پسند، اور جو خاموش رہے وہ محب وطن۔ واہ! اور یوں ملک میں سیاسی ہم آہنگی وہ اس حد تک پیدا کر دی گئی ہے کہ اب اختلاف رائے ڈھونڈنے کے لیے میگنیفائڈ گلاس چاہیے۔ بہرحال پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا وہ واقعی افسوسناک ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ مراد سعید نے ایک ان نون لوکیشن سے بیرسٹر شہزاد اکبر کو ایک انٹرویو دیا ہے جو آج ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا ہے شہزاد اکبر کے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر کے مطابق یہ انٹرویو 9 مئی 2026 کو ریکارڈ ہوا، جو 2 دن بعد ان تک پہنچا ہے۔ اب مراد سعید اس انٹرویو کے دوران کچھ پریشان بھی دکھائی دیے، اور انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بتایا کہ کس طرح وہ 9 مئی کو روپوش ہوئے، گلگت بلتستان اور لاہور زمان پارک میں دن گزارے، اور زندگی کو خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے ابھی تک وہ روپوش ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا اور کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش تھی۔ مراد سعید کے مطابق اس کے بعد پی ٹی آئی پر جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مراد سعید پھر کتنا عرصہ اور روپوش رہتے ہیں۔ خیر دعا ہے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کی مسلح افواج، جمہوریت اور عوام اس سب کے حق میں بہتر ہو۔ اچھا جناب، ویسے جمہوریت تو اب واقعی بڑی آسان ہو گئی ہے، ایک ہی کی سنو، ایک ہی کی مانو اور باقی سب کو خاموشی سے قومی خدمت سمجھو۔ اس وقت صورتحال اب یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول عوام کی خرید سے تو بالکل باہر ہو چکا ہے۔ پیٹرول 415 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے، اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت وہ برابر ہو چکی ہے۔ شاید ہمارے لیے یہ معمولی بات ہو، لیکن یہ آپ ذرا اس مزدور یا فیکٹری میں کام کرنے والے سے پوچھیں نا جو سارا دن محنت کر کے کوئی 700 یا 800 روپے اپنی دہاڑی کماتا ہے، تو وہ اب موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائے گا، پبلک ٹرانسپورٹ کے مہنگے کرایہ ادا کرے گا، بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا یا پھر ان کا علاج وغیرہ کرائے گا۔ رہی تعلیم، تو اب اس کا جو تصور ہے وہ بھی غریب کی زندگی سے تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس غریب کے لیے تو خیر جینا ہی معاوضہ بن چکا ہے، لیکن حکومت کی باریک وارداتیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اب حکومت نے ایک باریک واردات ڈالی ہے کہ عوام کی گالیوں کا رخ صرف اپنی طرف کرنے کے بجائے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بددعاؤں میں شریک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک یہ فرماتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے ادنا سے کارکن ہیں۔ جو ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، ہم پاکستان میں بھی قیمتیں کم کر دیں گے۔ اب ذرا وزیر موصوف سے کوئی یہ تو پوچھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ادنا سا کارکن ہونا، بھئی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن فیلڈ مارشل کے ادنا کارکن آپ کے آئین و قانون کے تحت بن گئے ہیں؟ بھئی کارکن تو سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں نا، فیلڈ مارشل کا کام تو ملکی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں مل کر یہ نظام چلا رہے ہیں؟ اس لیے مہنگائی اور بے روزگاری کا کریڈٹ بھی دونوں کو ہی ملنا چاہیے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو حکومت نے بڑی ہی ایک باریک واردات ڈالی ہے، یعنی خود کو فیلڈ مارشل کا ادنا سا کارکن بھی یہ کہہ دیا، اور عوام پر پیٹرول بم گرانے کے الزام میں فیلڈ مارشل کو بھی انہوں نے شریک کر لیا۔ اچھا، پھر 28ویں ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کو وردی میں صدر منتخب کروانے کی افواہیں بھی اس وقت خوب پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ کیا وہی زرداری صاحب وہ مستعفی ہوں گے؟ تو یہ سوالات پھر دیکھیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جناب بیانیہ بنانے کا سلسلہ نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے درخواست یہ ہے کہ
آپ یہ بات فیلڈ مارشل تک پہنچائیں یا پھر آپ خود اس کی وضاحت کریں، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نا یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی باریک وارداتیں ڈالنے میں ماہر ہے۔ اچھا پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس ہوش ربا اضافے کا عالمی قیمتوں سے کوئی تعلق ہے؟ تو آپ تو پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام سے انڈائریکٹ ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور یہ ایف بی آر کا شارٹ فال آپ پورا کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں نا وہ حذیفہ رحمان، وہ اس سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے ہیں۔ کبھی وہ اخباری کالموں میں شہباز شریف کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اب تو وہ باقاعدہ مدح سرائی پر اتر آئے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ہم پیٹرولیم لیوی بڑھا کر ٹیکس کا ہدف پورا کر رہے ہیں۔ اچھا اب جناب سے کوئی یہ پوچھے کہ عوام اور مڈل کلاس کا تو آپ نے یہ انڈائریکٹ ٹیکس لے کر ان کا اتنا خون نچوڑ چکے ہیں آپ کہ اب تو ان میں کچھ باقی نہیں بچا۔ اگر آپ میں ہمت ہے نا ذرا سی بھی تو ذرا یہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں اور یہ ارب پتی لوگوں سے تو ذرا ٹیکس لے کر دکھائیں، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ یہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ اچھا مجھے ذرا آپ دنیا کا کوئی ایک ملک تو بتا دیں جنہوں نے امریکہ ایران جنگ کے بعد اپنی عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہو جتنا اس حکومت نے ڈال دیا ہے۔ یہ صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے نا آٹے کے 20 کلو کے تھیلے میں 250 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور پھر یہ زخم بھی دیتے ہیں اور ایسے ظالمانہ بیانات دے کر زخموں پر خوب نمک بھی چھڑکتے ہیں۔ اچھا ابھی تو وہ بجٹ میں بھی 1 ماہ باقی ہے صرف، اور ایف بی آر نے 15,500 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہے، جس میں ابھی بھی 650 ارب روپے کا شارٹ فال اس کا سامنا ہے۔ تو یہ سارا پیسہ انہوں نے آپ کی غریبوں کی جیبوں سے ہی نچوڑنا ہے، اور یہ کام ایسا طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ کر بھی رہے ہیں خوب۔ حکومت عوام پر یہ کتنی بڑی مصیبت بن چکی ہے، آپ اس کا اندازہ ذرا صرف اس بات سے لگا لیں کہ سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کے یہ شدید حامی تصور کیے جاتے تھے نا، وہ بھی اب حکومت کے ان مظالم کا دفاع کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے حامی وہ ان اقدامات پر اس حکومت کے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ شاید مخالفین بھی نہ کرتے ہوں۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو اپوزیشن رہے نہ رہے، عدلیہ رہے نہ رہے، میڈیا رہے نہ رہے، لیکن لگتا ہے کہ شہباز شریف کی آج سے وہ 18 سال پہلے کی جانے والی وہ جو تقریر تھی نا وہ سچ ہو جانی ہے، جو انہوں نے آصف علی زرداری کو وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے اور پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا پیسہ نکالنے کے حوالے سے کی تھی نا، کیونکہ اس وقت عوام کے صبر کا پیمانہ وہ تو بھائی بری طرح سے لبریز ہو چکا ہے۔ بھائی کہیں اب عوام کی مہنگائی سے کمر توڑی جا رہی ہے، کہیں پنجاب میں یہ تجاوزات کے نام پر عوام کے ساتھ ظلم جاری ہے، کہیں سی ٹی ڈی کے ذریعے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جا رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا عوام کو مارتے بھی ہیں خوب، اور پھر ان کو رونے اور چیخنے چلانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ورنہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کسی مقدمے میں اٹھا لیے جائیں گے یا پھر کسی اور طریقے سے آپ کی زبان بند کر دی جائے گی، بس سب کچھ آپ نے نا خوشی خوشی برداشت کرنا ہے ابھی۔ اچھا ایک زمانہ تھا کہ جب میڈیا عوام کی آواز تھا، اور اب میڈیا وہ عوام کے بجائے وہ تو اشرافیہ کی آواز بن چکا ہے۔ میں نے اپنے ہفتے کے ولاگ میں یہ سیٹھ میڈیا اور اس کے ٹھیکیداری نظام پر بات کی تھی۔ جناب اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ 1-2 نہیں، یہ 10-15 بھی نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے مختلف ٹی وی چینل سے جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو بغیر کوئی نوٹس دیے اور قواعد کے تحت 2 ماہ کی سیلری دیے بغیر ہی انہیں نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ اب رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ چینلز نے اپنے ملازمین کو فارغ کیا، نوکریوں سے نکالا، اور کئی چینلز نے اب دھڑا دھڑ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ کہیں سے 170 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا، کہیں سے کوئی 6-7 ملازمین کو فارغ کیا گیا، کہیں سے کوئی 37-38 ملازمین فارغ کیے گئے، اور کہیں تو پورے بیوروز وہی بند کر دیے گئے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان ملازمین میں سے اکثریت کی تنخواہ وہ کچھ ہزار روپے ماہانہ ہی تھی، اور ان میں سے کچھ ملازمین میڈیا کے ایسے فارغ کیے گئے ہیں جن کی تنخواہ وہ ایک مزدور کی بنیادی تنخواہ سے بھی کم تھی۔ لیکن جناب یہ چند صحافیوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ان ملازمین کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی ان ملازمین کے لیے خود کسی قسم کی کوئی قربانی دینے کو تیار ہے۔ بھائی کہاں ہیں صحافتی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ جو صحافت کے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں؟ ہاں جو چند ایک آواز اٹھا رہے ہیں وہ واقعی جہاد کر رہے ہیں۔ ان میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا اگر آپ آڈٹ کریں نا تو یہ سالانہ اربوں روپے کے منافع کماتے ہیں۔ ان کے نزدیک اربوں کے منافع میں اگر کسی سال یہ کوئی 1-8 کروڑ کی بھی کمی ہو جائے نا تو وہ ان کے نزدیک
नज़दीक फिर 1 करोड़ का नुकसान होता है। ये रोज़ाना अपने बिजनेस एम्पायर खड़े करते चले जा रहे हैं, इनकी जायदादें और असासे आप देख लें उनमें मुसलसल इजाफे हो रहे हैं। ये लोग सहाफ़त के उसूलों को पसे पुश्त डालकर रियासत से समझौता भी कर चुके हैं। आप खुद देख लेना कि इस वक्त आपको तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर सिर्फ ये हुकूमती बयानियाँ ही चलता हुआ दिखाई देगा। सोचिए कि सिवाय पंजाब हुकूमत के एक 12 अरब के लग्जरी जहाज़ के ऐसा कौन सा स्कैंडल है जो मौजूदा मीडिया ने आपके सामने रखा हो या उसे बेनकाब किया है। अच्छा, एक वक्त था जबकि इमरान खान का मौजू वो मीडिया को रेटिंग दिया करता था, लेकिन अब इमरान खान की तस्वीर तक चलाने पर पाबंदी है, नाम लेने पर पाबंदी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसे ही आवाम की जो दिलचस्पी है वो बहुत कम हो चुकी है, इसलिए रेटिंग्स वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, उन पर मनफी असर पड़ रहा है ना। फिर मीडिया की क्रेडिबिलिटी वो शदीद मुतासर हुई है। आवाम इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। फिर जो असल इश्यूज़ पर बात करना है वो तो जनाब अब बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसा कि आप बारूदी सुरंग पर चलें। इसलिए अब ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने महफूज सहाफ़त अपना ली है, यानी कि इतनी एहतियात से प्रोग्राम करें कि ना ही सवाल पैदा हो और ना ही हमारा चैनल किसी ख़तरे में, किसी मुश्किल में पड़े। आप देखें ना कि पाकिस्तान का इस वक्त हर चैनल वो पीटीवी बन चुका है और पीटीवी वो तनख्वाहों के हिसाब से किसी प्राइवेट चैनल का मंजर पेश कर रहा है। बयानिया साजी के लिए भारी भारी तनख्वाहों पर लोग भर्ती किए गए हैं जिनका बयानिया वो कहीं दिखाई नहीं देता। आप खुद देख लेना कि मार्का हक से लेकर ये अमेरिका ईरान जंग में सालिसी तक आपकी नज़र से पीटीवी का कोई न्यूज़ क्लिप या फिर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आपकी नज़र से गुजरी है? अगर गुजरी है तो फिर मुझे भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब अमेरिका ईरान जंग पर सालिसी का जिक्र निकला है तो फिर इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। और आपके इल्म में ये है कि अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 14 नुकाती मंसूबा वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भेजा था, जिसका ऐलान फिर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए किया था और अब ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए इसका जवाब अमेरिका को दे दिया है। अब ईरानी खबर रसा एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की ताज़ा तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को पेश कर दिया है और इसकी जो तस्दीक है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कर दी है। और कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर मार्का हक की पहली सालगिरह की जो तकरीब हुई उसमें खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वो ईरान से जवाब मिलने की तस्दीक की है और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अभी अभी मुझे आगाह किया कि ईरान की जानिब से अमेरिका के लिए जवाब पाकिस्तान को मौसूल हो गया है, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी जवाब को फ़ौरन ही मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, अमेरिका की जो शराइत हैं वो मैं आपको अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में बताती रही हूँ कि उन नुकात के तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकने और जोहरी हथियार वो तैयार ना करने की ज़मानत देना होगी। फिर इसके अलावा ईरान को 60% अफजूदा तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम भी हवाले करना होगी। इसके बदले अमेरिका मरहलावार ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा, अरबों डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे बहाल किए जाएंगे और ईरानी बंदरगाहों पर नाफिज अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत के 30 दिन के अंदर दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बहाल करने पर भी मुत्तफ़िक हो सकते हैं, जिससे आलमी तेल सप्लाई और तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम आने की तवक्को है। जबकि ईरान वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और अफजूदा यूरेनियम देने को भाई फ़िलहाल तो तैयार नहीं है। अच्छा, इस वक्त अगरचे जंगबंदी बरकरार है मगर आबनाए हुर्मुज़ पर एक गैर संजीदा तमाशा लगा हुआ है। ट्रंप वो ईरान के ज़ेरे कंट्रोल इलाके से कभी बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, फिर जब उसके ऊपर ईरान का रद्द-ए-अमल आता है तो कहते हैं कि मैं ऑपरेशन पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ रोज़ पहले ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था और उसके जवाब में ईरान ने फिर मुत्तहदा अरब अमारात की जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया और अमरीकी बहरी जहाज़ों को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। एक वक्त तो जंगबंदी वो ख़त्म होने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर ट्रंप ने ये अचानक ऐलान किया कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम उसको ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक की जो ख़बरें हैं उनके मुताबिक अब ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंदी का इजहार किया है, लेकिन मीडिया पर दोनों तरफ से उसी तरह के सख्त बयानात, वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के दावे और अपनी फतूहात और मुखालिफिन की शिकस्त के दावे और मुस्तक़बिल में मज़ीद हमले करने जैसे जो बयानात हैं वो उसी तरह से जारी व सारी हैं। अच्छा, अब एक ख़बर वो पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके हवाले से है, जो कि इंतहाई परेशान कुन है
اور ہفتے کو بنو میں رات گئے دہشت گردوں نے پولیس چوکی فتح خیل میں بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں اب تک شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ اور یہ جو حملہ تھا یہ اتنا شدید تھا کہ عمارت کی چھت گر گئی اور پولیس اہلکار ملبے تلے دب گئے، جبکہ 3 اہلکاروں کو ملبے تلے سے زندہ نکال لیا گیا۔ اچھا، اب ایک دہشت گرد کا بارود سے بھری گاڑی وہ تھانے سے اس طرح سے ٹکرا دینا، یہ تو پھر بہت سے سوالات کو کھڑا کرتا ہے نا۔ اور کیا یہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے؟ وہ شخص وہ بارودی مواد سے بھری گاڑی لانے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ پھر خیبر پختونخوا کے جو صحافی ہیں ان کے مطابق اس وقت شمالی وزیرستان پر دہشت گردوں کا کنٹرول ہے اور بنو ریاست کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہاں عوام اور سیکیورٹی فورسز کے لیے مغرب کے بعد گھروں سے نکلنا ناممکن ہو چکا ہے اور رات کے وقت وزیرستان اور بنو میں کرفیو کا سا سما ہوتا ہے، جبکہ اسی قسم کے حملے باجوڑ اور لکی مروت میں بھی جاری ہیں۔ ابھی یہ چند روز پہلے چارسدہ میں ایک نامور عالم دین اور JUIF کے رہنما مولانا محمد ادریس کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا اور ان کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تھی۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو خدا نخواستہ خیبر پختونخوا دوسرا بلوچستان نہ بن جائے نا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پھر دہشت گردی کے اس فتنے کو پورے ملک میں پھیلنے سے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اچھا، اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان چین میں جاری مذاکرات وہ ناکام ہو چکے ہیں اور پاکستان نے واضح کیا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے کسی واقعے کا لنک اگر وہ افغانستان سے ثابت ہوا تو پاکستان افغانستان کے اندر سٹرائکس کرے گا۔ اور ابھی کل ہی ہم نے بنیان المرصوص کی کامیابی کی پہلی سالگرہ کا جشن منایا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ دہشت گردوں نے ہمیں 15 پولیس اہلکاروں اور ایک عالم دین اور کئی معصوم عوام کی جانوں سے کھیل کر ایک پیغام بھی دے دیا ہے۔ تو کیا ہم اس جنگ سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا حکومت اور ریاست اس جنگ کے حوالے سے وہ ایک پیج پر ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کے عوام ریاست کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ کیونکہ اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ نقصان تو وہ تو پھر خیبر پختونخوا کے عوام کا ہی ہو رہا ہے نا۔ اب خیبر پختونخوا کے لوگ وہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی، بے گھری، یہ معاشی تباہی اور مسلسل خوف کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ریاست صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ انصاف، ترقی اور سیاسی اعتماد بھی تو فراہم کرے نا۔ اور اس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور فوج سب کو ہی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر جب عوام کو یہ محسوس ہوگا نا کہ ان کی جان، روزگار اور عزت وہ واقعی اہم ہے اور محفوظ ہے، تو تبھی وہ مکمل دل سے اس جنگ میں ریاست کے ظاہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ورنہ خدا نخواستہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر 9/11 کی بات کی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بقول راحت اندوری، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔